بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج ہم 21 ایسی چیزیں سنیں گے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن میری یہ ویڈیو آخر تک دیکھیے گا، آپ کی معلومات میں بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، بھول کر کھایا پیا یا جماع کیا، روزہ فاسد نہ ہوا، خواہ وہ روزہ فرض ہو یا نفل۔ نمبر 2، کسی روزہ دار کو ان افعال میں دیکھیں تو یاد دلانا واجب ہے۔ ہاں، روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے کمزوری اتنی بڑھ جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا ہی دشوار ہو جائے گا، اور اگر کھا لے گا تو روزہ بھی اچھی طرح پورا کر لے گا اور دیگر عبادتیں بھی بخوبی ادا کر سکے گا، اور چونکہ بھول کر کھا پی رہا ہے اس لیے اس کا روزہ تو ہو ہی جائے گا، لہذا اس صورت میں یاد نہ دلانا ہی بہتر ہے۔ بعض مشائخ کرام فرماتے ہیں، جوان کو دیکھے تو یاد دلا دے اور بوڑھے کو دیکھے تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، مگر یہ حکم اکثر کے لحاظ سے ہے، کیونکہ جوان اکثر قوی یعنی طاقتور ہوتے ہیں اور بوڑھے اکثر کمزور، چنانچہ اصل حکم یہی ہے کہ جوانی اور بڑھاپے کو کوئی دخل نہیں، بلکہ قوت و ضعف یعنی طاقت اور کمزوری کا لحاظ ہے، لہذا اگر جوان اس قدر کمزور ہو تو یاد نہ دلانے میں حرج نہیں، اور بوڑھا قوی یعنی طاقتور ہو تو یاد دلانا واجب ہے۔ نمبر 3، روزہ یاد ہونے کے باوجود بھی مکھی یا غبار یا دھواں حلق میں چلے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 4، اسی طرح بس یا کار کا دھواں یا ان سے غبار اڑ کر حلق میں پہنچا، اگرچہ روزہ دار ہونا یاد تھا، روزہ نہیں جائے گا۔ نمبر 5، اگر بتی سلگ رہی ہے اور اس کا دھواں ناک میں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، لوبان یا اگربتی سلگ رہی ہو اور روزہ یاد ہونے کے باوجود منہ قریب لے جا کر اس کا دھواں ناک سے کھینچا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 6، تیل یا سرما لگایا تو روزہ نہ گیا۔ تیل یا سرمے کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو، بلکہ تھوک میں سرمے کا رنگ بھی دکھائی دیتا ہو، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 7، غسل کیا اور پانی کی ہنکی یعنی پانی کی ٹھنڈک اندر محسوس ہوئی، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کی اور پانی بالکل پھینک دیا، صرف کچھ تری منہ میں باقی رہ گئی تھی، تھوک کے ساتھ اسے نگل لیا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ دوا کوٹی اور حلق میں اس کا مزہ محسوس ہوا، روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 10، کان میں پانی چلا گیا، جب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، بلکہ خود پانی ڈالا جب بھی نہ ٹوٹا۔ البتہ کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو تو کان میں پانی ڈالنے سے حلق کے نیچے چلا جائے گا اور روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 11، تنکے سے کان کھجایا، اس پر کان کا میل لگ گیا، پھر وہی میل لگا ہوا تنکا کان میں ڈالا، اگرچہ چند بار ایسا کیا ہو، جب بھی روزہ نہ ٹوٹا۔ نمبر 12، دانت یا منہ میں خفیف یعنی معمولی چیز بے معلوم سی رہ گئی کہ لعاب کے ساتھ خود ہی اتر جائے گی اور وہ اتر گئی، روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 13، تل یا تل کے برابر کوئی چیز چبائی اور تھوک کے ساتھ حلق سے اتر گئی تو روزہ نہ گیا، مگر جب کہ اس کا مزہ حلق میں محسوس ہوتا ہو تو روزہ جاتا رہا۔ نمبر 14، تھوک یا بلغم منہ میں آیا پھر اسے نگل گیا تو روزہ نہ گیا۔ نمبر 15، اسی طرح ناک میں رینچھ جم گئی ہو، سانس کے ذریعے کھینچ کر نگل جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹا۔ نمبر 16، دانتوں سے خون نکل کر حلق تک پہنچا مگر حلق سے نیچے نہ اترا تو روزہ نہ گیا۔ نمبر 17، مکھی حلق میں چلی گئی، روزہ نہ گیا، اور قصدن یعنی جان بوجھ کر نگلی تو چلا گیا۔ نمبر 18، بھولے سے کھانا کھا رہے تھے، یاد آتے ہی لقمہ پھینک دیا، یا پانی پی رہے تھے، یاد آتے ہی منہ کا پانی پھینک دیا تو روزہ نہ گیا، اگر منہ کا لقمہ یا پانی یاد آنے کے باوجود نگل گئے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ نمبر 19، صبح صادق سے پہلے کھایا پی رہے تھے اور صبح ہوتے ہی یعنی سحری کا وقت ختم ہوتے ہی منہ میں کا سب کچھ اگل دیا تو روزہ نہ گیا، اور اگر نگل لیا تو جاتا رہا۔ نمبر 20،
गीबत की तो रोजा ना गया। अगर गीबत सख्त कबीरा गुनाह है, कुरान मजीद में गीबत करने की निस्बत फरमाया जैसे अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाना, और हदीस पाक में फरमाया गीबत जिना से सख्त तर है। गीबत की वजह से रोजे की नूरानियत जाती रहती है। नंबर 21, जनाबत यानी गुस्ल फर्ज होने की हालत में सुबह की, बल्कि अगरचे सारे दिन यानी बेगुस्ल रहा, रोजा ना गया, मगर इतनी देर तक कसदन गुस्ल ना करना कि नमाज कदा हो जाए, गुनाह हराम है। हदीस शरीफ में फरमाया जिस घर में जुनुब हो उसमें रहमत के फरिश्ते नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि